ممکن ہے کہ کوئی شیعت کی تفاصیل کو نہ جانتا ہو، ایک عام گلی کوچے کے اندر رہنے والا شیعہ شاید ان تمام تفصیلات سے آگاہ نہ ہو، لیکن وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ سید الشہداء نے قربانی دی ہے۔ سید الشہداء نے اسلام کی دفاع کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر اپنے گھر بار کو قربان کیا، اس کی تمام ذکر کے اندر شرکت کرتا ہے۔ کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ وہ سال میں کچھ بھی کرتا رہے، ان ایام کے اندر اپنے آپ کو سید الشہداء کا ایک خادم سمجھتا ہے، اس کے لیے اپنے وقت کو بھی قربان کرتا ہے، اپنے پیسے کو بھی قربان کرتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کوئی شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کو نہ جانتا ہو، مثلا نہ جانتا ہو چھٹے امام کی حیات طیبہ کس شہر میں گزری ہے، نہ جانتا ہو کہ نویں امام کی حیات طیبہ میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے، لیکن نہ جاننے کے باوجود کم سے کم ایک بات ضرور جانتا ہوگا کہ ہم ایک امام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، ہم ایک امام کی غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیعت کا سارا ماضی سید الشہداء کی شہادت ہے، اور شیعت کا سارا مستقبل ایک امام کی تشریف آوری ہے۔ یہ شیعت کی شناخت ہے، یہ شیعت کی پہچان ہے، اور اسی میں سارے آئیڈیلز جمع ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایک فرقے کا تعارف کرواتے ہیں تو فرقے کے تعارف میں بہت ساری چیزیں جو علمی لحاظ سے کہی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا عوام کا علمی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، عوام اس کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر شیعت کے تعارف میں ہم چند الفاظ کو استعمال کریں تو دو الفاظ بہت آسانی سے استعمال ہوتے ہیں۔ شیعت یعنی شہادت کی طلب کا ایک انتظار، شیعت یعنی ایک شہادت اور اس شہادت کا ایک انتظار، کہ یہ دونوں پیرامیٹرز یعنی شہادت اور انتظار یہ شیعت کا خلاصہ بن جاتے ہیں۔ شیعہ جانتا ہے میری زندگی کا ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف سید الشہداء نے دیا ہے، اور وہ ہے اسلام کی راہ میں شہید ہو جانا۔ شیعہ یہ بھی جانتا ہے کہ میری زندگی کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنا۔ دونوں پیرامیٹرز یہیں سے حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک شہادت ہے، اب اس شہادت کے ایک تصور حاصل کیا، اس نے شہادت کے تصور کو سید الشہداء سے حاصل کیا۔ جب شہادت کے تصور کو حاصل کرتا ہے، اس کی یاد مناتا ہے، اس کے اوپر گریہ کرتا ہے، اس کے اوپر ماتم کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک طلب اٹھتی ہے کہ مجھے بھی شہید ہونا ہے۔ اب میری شہادت کا تصور کیسے ہوگا؟ 1400 سال بعد سید الشہداء کہ میں شہید ہوں، اور کچھ ایسا ہو جائے کہ یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم، یہ پورا ہو جائے۔ اس کے لیے دوسرا عنصر شامل ہوا کہ تم بھی 1400 سال کے بعد سید الشہداء کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہو اگر اپنی جان وقت کے امام کی خدمت میں قربان کر دو۔ شہادت کا وہ تصور ماضی سے لیا گیا، اور خدمت اور انتظار کا تصور امام کے وجود سے لیا گیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا شیعت کے اندر یہ دو تصور اکٹھے رہیں، یہ تصور کمال پیدا کرتے ہیں۔ یہ تصورات، یہ دونوں پیرامیٹرز شیعت کو ایک ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جو شیعت ناقابل شکست بن جاتی ہے۔ اب
بھی بہت زیادہ اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ شہادت طلب قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہر قوم کو شکست دی جا سکتی ہے. یعنی کوئی قوم ایسی ہو جس کے پاس پیسہ بہت ہے، اس قوم کو شکست دی جا سکتی ہے. ایک قوم ہے جس کے پاس طاقت بہت ہے، اس کو بھی شکست دے سکتا ہے. ایک قوم ہے جس کے پاس عقل بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، سائنس بہت زیادہ ہے، اس قوم کو بھی شکست دے سکتے ہیں. لیکن ایک قوم وہ ہو جس کا مرنا کمال ہو، اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. اس قوم کو کبھی شکست نہیں دیا جا سکتا. یہ شیعت کا کمال ہے کہ اس نے مرنے کو کمال قرار دے دیا ہے. اور جب مرنے کو کمال قرار دے دیا ہے تو اب کوئی بھی دشمن شیعت کو شکست نہیں دے سکتا. اور میں نے عرض کیا اسی لیے شروع میں کہ شیعت سے ہمارا مطلب وہ اصلی اسلام ہے کہ جو روئے زمین کے اوپر انسانوں کی ہدایت کے لیے دیا گیا تھا. اب اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو دی جانے والی دھمکیوں میں آخری دھمکی جان کی دھمکی ہوتی ہے. آخری دھمکی جان کی دھمکی ہوتی ہے. اور کربلا کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو اس سے بڑھ کر بھی ایک دھمکی ہوتی ہے اور شیعہ وہ بھی جھیل سکتا ہے. یعنی اگر کربلا کے واقعے کو دیکھیں تو کربلا صرف جان کی دھمکی نہیں ہے، کربلا اسارت کی دھمکی ہے، کربلا بے پردگی کی دھمکی ہے. اور اہل بیت نے سکھایا کہ ہم یہ بھی جھیل سکتے ہیں، ہم یہ بھی جھیل سکتے ہیں. اب کچھ بچا نہیں ہے جس سے دھمکی دی جا سکے. صرف ایک بات چاہیے، کوئی سید الشہداء کی فکر کو سمجھ لے، بس. کوئی سید الشہداء کی قربانی کو قبول کرے اور اپنے اندر لانے کی کوشش کر لے. دونوں طرف سے ایک ایک غلطی ممکن ہے، دونوں طرف سے ایک ایک خطا ممکن ہے. اگر شیعت میں دو پیرامیٹر ہوں، ایک شہادت اور ایک انتظار اس شہادت کا، میں نے عرض کیا اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور انتظار سچا انتظار، شہادت سچی شہادت. مثلا شہادت منائے اور یہ سوچے کہ میں نے شہید ہونا ہے، انتظار کرے اور یہ سوچے کہ میرے وسائل اپنے امام کے لیے قربان ہونے. اب اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. میں نے عرض کر دیا اس شہادت کے پیچھے اور بھی بہت کچھ ہے. شہادت کے پیچھے صرف جان دینا نہیں ہے. عرض ہوا کہ اس کے اندر سید الشہداء نے سب کچھ دے دیا. تو کوئی اس قوم کو شکست نہیں دے پائے گا. اور فعالیت کہاں سے نصیب ہوگی؟ انتظار کے صحیح تصور سے. اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان دونوں تصور میں دشمن ضرب کہاں لگا سکتا ہے. یعنی اگر ایک ایسا شیعہ ملے جو نماز نہ پڑھتا ہو، میں نے عرض کیا یہ ممکن ہے، لیکن ایسا شیعہ ملے جو عزاداری سید الشہداء نہیں کرتا، یہ تقریباً ناممکن ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ اچھا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، میں یہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا. میں کہنا چاہ رہا ہوں پریکٹیکلی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ ملے جو نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن ایسا کوئی شیعہ نہیں ملے گا جو عزاداری نہ کر رہا ہو یا امام کی غیبت کا منتظر نہ ہو. پھر ایسا وہ شیعہ نہیں ہے. پھر اچھا دشمن بھی یہ جانتا ہے کہ ان دو پیرامیٹرز میں شیعت کو منحرف نہیں کر سکتے. نہ ایسا شیعہ بنا سکتے ہیں جو شہادت سید الشہداء نہ مناتا ہو، نہ ایسا شیعہ بنا سکتے ہیں جو امام کی غیبت کا منتظر نہ ہو. ہاں ان دو کے اندر ایک کمی لا سکتے ہیں، شہادت کو مانے خود شہید ہونے کو تیار نہ ہو. یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا شیعہ بنانے کی کوشش کریں جس میں وہ شہادت کو مانتا ہو لیکن اس سے کہا جائے خود شہید ہونا چاہتے ہو، اس کو قبول نہ کرے، اس کو نہ مانے. دوسری طرف سے انتظار کا معتقد ہو لیکن منتظر کی خاصیتیں اس کے اندر نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے. یعنی اب وہ ضرب اس پہ نہیں لگا سکتے کہ وہ شہادت کو نہ مانتا ہو. نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ 1400 سال کے بعد شہادت اتنی نافذ ہو گئی ہے شیعت کے اندر کہ اب شیعت کو شہادت سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ شہادت کا ذکر کرے خود شہید ہونے کے لیے تیار نہ ہو، وہ یہ ڈال سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی یہ کہے کہ ہم شیعت سے مثلا دشمن سازش کرے کہ ہم شیعت سے تصور غیبت کو نکال دیں گے، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب نافذ ہو گئی ہے. تو کیا کر سکتے ہیں؟ غیبت کا معتقد ہو اور کہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں لیکن منتظر کی صفتیں اس کے اندر نہ ہوں، وہ یہ کر سکتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام حافظ دین ہونے کے ناطے، فکر اسلام کا دفاع کرنے والے ذمہ دار ہونے کے ناطے کچھ ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ دشمن کی یہ کارروائی ناکام ہو جائے. کچھ ایسے کام انجام دے دیے جس سے دشمن کی یہ کارروائی ناکام ہو جائے. دو جملوں میں اس کا ایک اور پس منظر بھی عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد اس بات کی تکمیل کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام میں ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ پلاننگ نہیں ہے، اسٹریٹجی ہے.
یعنی اگر ان دو الفاظ کی تقسیم کو ہم قبول کریں کہ پلاننگ کم وقت کا منصوبہ ہے اور اسٹریٹجی بہت لمبی مدت کا منصوبہ ہے، تو ان کے کام کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ جز وقتی کام نہیں ہے، لمبی مدت کا کام۔ اگر وہ ضرب لگا رہا ہے کوئی دشمن اسلام کے اکیڈمکس کو روک کر، اس کے علم کو روک کر، تو انہوں نے کچھ ایسا کام کیا کہ اسلام میں انحراف پھر بھی نہ آئے۔ مثلا اگر انہوں نے درس کا راستہ روکا، کتابوں کا راستہ روکا، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگوں کو ملنے سے روکا، تو انہوں نے دعا کا راستہ اختیار کیا، اور دعاؤں کے ذریعے سے وہ تمام معارف، اسلام کی تعلیمات جو پھیلنی تھی، وہ دعا کے ذریعے سے پھیلانے کی کوشش کی۔ وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے اچھا یہ حفاظت کا بہترین طریقہ کار ہے کہ وہ دشمن کی سازش کا ایسا مقابلہ کریں کہ جس کے اندر انسٹیٹیوشنز کی بھی ضرورت نہ پڑے، اداروں کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تھوڑا سا میں اس جملے کو اور تشریح کر دوں۔ بعض اوقات ہم کسی ذمہ داری کو انجام دینا چاہتے ہیں، ہمیں ایک ادارہ چاہیے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام میں خوبی اتنی عجیب ہے کہ وہ جب کسی کام کو انجام دیتے ہیں، ایک کام وہ انجام دیتے ہیں جس کے لیے ادارہ چاہیے، لیکن اس کے پیرالل کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس کے لیے ادارہ نہ چاہیے، بس عوام کے اندر اثر و رسوخ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مثلا ایک کام 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے انجام دیا، وہ جس کے لیے ادارہ چاہیے تھا۔ دونوں ائمہ اطہار پر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ درس ہو، شاگرد ہوں، تحصیلات ہوں، ان کے لیے ادارے چاہیے تھے۔ 4تھے امام کا کام ایسا تھا جس کے لیے ادارہ نہ بھی ہو تب بھی کام ہوگا، تب بھی کام ہوگا، دونوں کام دے دیے۔ مثال کے طور پر ہم سے کہا دعائے نطبہ پڑھو، یا مثال کے طور پر کہا دعائے کمیل پڑھو۔ اب جو کوئی دعائے کمیل پڑھے، ساری قیامت کے درس وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں، پورا عقیدہ قیامت وہاں موجود ہے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے، آخرت کی حیثیت کیا ہے، آخرت میں کیا ہونا ہے، پروردگار کی جزا و سزا کیا ہے، عقائد کا تذکرہ اس کے اندر ہے، خدا متعال کی رؤوفت کا تذکرہ ہے، اس کی رحمانیت کا تذکرہ، اس کی عفو و بخشش کا تذکرہ۔ وہ سارے تذکرے جو عقائد کی کلاس میں ہونے چاہیے تھے، وہ دعائے کمیل کے اندر سمیٹ کے بیان کر دیے گئے۔ وہ سارے معارف جن کو بیان کرنے کے لیے ہمیں مہینوں درس دینے ہوں گے، سید الشہداء نے دعائے عرفہ کے اندر بیان کر دیے۔ دو پیرالل نظام رکھے، ایک وہ نظام جس کے لیے اداروں کی ضرورت ہے، جب موقع ملے تو ادارے بنے اور وہ کام کریں، اور خدا نہ کرے اگر ایسا ہو کہ ادارے نہ بن سکیں تو ایک اور نظام ہو جس کے لیے اداروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے اپنا کام کر رہا ہو۔ اب مثال کے طور پر کسی آدمی نے کہا کہ مولا میں قرض کے بار میں دبا ہوا ہوں، کہا قرض کے لیے ایک دعا ہے۔ آپ قرض کے لیے وہ جب دعا پڑھیں گے، خود بخود دیکھیں گے اس میں قرض کا تذکرہ کم ہے، عقائد کا تذکرہ زیادہ ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جب اس دعا کو پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے عقائد کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو دو نظام ساتھ ساتھ دیے۔ اب اسی قانون کو آپ حفاظت کے معاملے کے اندر بھی لے آئیے۔ میں نے عرض کیا شیعت کے اندر کوئی شہادت نہیں نکال سکتا، کوئی غیبت کو نہیں نکال سکتا، لیکن اس کو منحرف کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے دو راستے تھے، ایک علمی راستہ ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دفاع کریں نظریے کی حد میں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیبت کے اصولوں کو بیان کریں، غیبت کے قوانین کو بیان کریں، منتظر کے خواص کو بیان کریں۔ لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس نظام کے ساتھ ساتھ ایک اور نظام بھی رکھا کہ اس نظام کے ذریعے سے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہ پڑے، ادارے کی ضرورت نہ پڑے، یہ دفاع خود بخود انجام پائے۔ مجھے لگتا ہے یہ کام زیارتوں کے ذریعے سے کیا گیا، یہ کام زیارتوں کے ذریعے سے کیا گیا۔ دعا بھی اس میں اندر داخل ہے، زیارت بھی اندر داخل ہے۔ دو چار جملے اس کی تشریح میں عرض ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب دعائے عہد کا مطالعہ فرمائیے، اسی لیے میں نہیں کہہ رہا صرف پڑھیے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں مطالعہ فرمائیے۔ اگر آپ دعائے عہد کا مطالعہ کریں، خود بخود منتظر اور انتظار کی حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اب دعائے عہد کے لیے کیا درس کی ضرورت ہے؟ دعائے عہد کے لیے درس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہر روز پڑھنا مستحب ہے۔ کیا کلاس میں بیٹھ کر پڑھنا مستحب ہے؟ نہیں، کسی بھی گھر کے کونے میں گوشے میں بیٹھ کر پڑھنا مستحب ہے۔ اس کو مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خود ایک نظام ہے، لوگوں کو سکھانے کا نظام۔
یا مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا اگر کوئی ماہ رمضان میں شبوں میں دعائے افتتاح پڑھے گا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، کم از کم ثواب کی غرض سے دعا افتتاح پڑھے گا۔ اب جب دعا افتتاح پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ادھر پہنچ جائے گا ان تمام آئیڈیلز پر جو وجود اقدس ہے امام زمان علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہے۔ اے خدایا نرجو الیک فی دولت کریمہ، نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک۔ وہ تمام آئیڈیاز جو ان امام مقدس کے ذریعے سے پورے ہونے ہیں وہ سب دعا افتتاح کے اندر دعا کی صورت میں بیان ہو گئے۔ اچھا، اب ممکن ہے دشمن اس بات سے لڑے کہ ہم درس نہیں ہونے دیں گے، ہم ادارہ نہیں بننے دیں گے، مدرسہ نہیں بننے دیں گے۔ کتنے شیعہ علاقے ہیں جس کے اندر پچھلی صدی تک بھی مدرسے نہیں بن پائے۔ خود ہندوستان بہترین دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ یہاں حتیٰ مثال کے طور پر آپ جائیں گے ڈھونڈیں گے 1750 میں کون سا مدرسہ تھا، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ نہیں 1850 تک بھی مدارس آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ زیادہ سے زیادہ جا کر جو 1880 اور 90 کے اندر وہ لکھنؤ کے مدارس آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے شیعت کیا تھی؟ پھر وہ یہی دعاؤں کے ذریعے سے تھی، عقائد کی تعلیم ہے، سب کچھ ہے انہی دعاؤں کے ذریعے۔ اور یہ تو چلیے پھر ہندوستان ہے جہاں پر عربی سمجھنے والے کم تھے تو شاید ان دعاؤں سے وہ استفادہ نہ کر سکے، دوسرے علاقوں کے اندر تو سب کچھ تھا۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نظام ہے۔ اب اس کے اندر جذبہ کیسے آئے گا؟ یہ مرحلے میں سوچتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ادارہ چاہیے، ادارہ ممکن نہیں ہے تو دعا اور زیارت ہوگی۔ اب میں دعا پڑھ رہا ہوں اور دعا ون سائیڈڈ ہے، میں اور خدا کی طرف ہوں اور اپنے جیسے کسی انسان کو بیچ میں نہیں دیکھ رہا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے میری اس نفسیاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ میں معاشرے کے اندر تنہائی سے دوچار ہو جاؤں گا، میں سوچوں گا میں ہی ہوں جو خدا سے پکار رہا ہوں، ہمیں اور آپ کو زیارت کا تصور دے دیا۔ کہا زیارت کرو۔ اگر میں دعا کے اندر خدا نے مثال سے کہتا ہوں اے خدایا تو میرے لیے یہ کر دے، اب میں زیارت میں کیا کہہ رہا ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ، آپ پر میرا سلام ہو اے ابا عبداللہ۔ اب یہاں کوئی غائب نہیں ہے، اب یہاں حاضر کا تذکرہ ہے۔ اور ہم سے کہا گیا کہ جب آپ زیارت پڑھنے کھڑے ہوں تو یہ سوچیں اور کہیں کہ آپ میرا سلام سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اب معاملہ کہیں اور لے جانے کا نہیں ہے۔ آپ 8ویں امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس پر۔ اذن دخول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا سلام سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، لیکن میری سماعت میں طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سلام کو سن سکوں۔ البتہ میری فکر میں اتنی طاقت ہے کہ میں آپ کے مناجات کی لذت کو احساس کر سکتا ہوں، میری فکر کے اندر اتنی طاقت ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انسانوں کو جوش دلانے کے لیے، ولولہ دلانے کے لیے کہ کہیں تنہائی کا احساس نہ کریں، زیارت کا تصور دیا۔ اب زیارت میرے اور حجت خدا کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک مسلسل رابطے کا نام ہے، اور ہمارے اجداد نے اس اعتبار سے قابل تعریف کام کیا جو دوسرے علاقوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا۔ مثلا آپ اگر ایران تشریف لے جائیں تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر ہر نماز کے بعد زیارت پڑھی جاتی ہو، وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہندوستان میں آئیں تو آپ دیکھیں گے یہاں ہر نماز کے بعد چاہے کوئی گھر میں بھی پڑھ رہا ہو تو زیارت ضرور پڑھے گا، زیارت ضرور پڑھے گا۔ یہ قابل تعریف عمل تھا، صرف ایک مشکل کے ساتھ، زیارت پڑھنے والا بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ یقین فرمائیے میں نے اس بات کا احساس کیا کہ دوسرے شیعہ علاقوں کے مقابلے میں ہمارے پاس رسوم اچھے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں فکر بہت کم، چیزیں اچھی ہیں۔ مثلا آپ ابھی تک ایران چلے جائیے، وہاں پر نماز ختم ہونے کے بعد باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرتے ہیں کہ تسبیحات بی بی سیدہ پڑھی جائیں، لوگ نہ بھولیں۔ عادت نہیں ہے وہاں پر تسبیحات پڑھنے کی، بی بی کی تسبیح پڑھنے کی۔ یہاں پر الحمدللہ اتنی پابندی سے لوگ پڑھتے ہیں جیسے نماز کا واجب حصہ ہے۔ یہ الحمدللہ یہ یہاں کی خوبیوں میں سے ہے، صرف ایک مشکل ہے، ان تمام کے پیچھے فکر نہیں ہے، ان تمام کے پیچھے جوش اور ولولہ نہیں ہے۔ اس معاشرے میں بہت ساری خوبیاں ہیں، کئی خامیاں بھی ہیں،
جو ہمیں اچھا ملا ہے وہ یہ کہ صورت مل گئی ہے، جو کمی ہم نے اب پوری کرنی ہے وہ اس میں روح ڈالنی ہے۔ اس معاشرے کے اندر برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے یہاں کچھ نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین یہاں بہت کچھ ہے، صرف کام کرنے کی دیر ہے۔ بحمدللہ میرے اور آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر روز زیارت پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، جو جہاں نماز پڑھ رہا ہے زیارت پڑھ رہا ہے، صرف ایک مشکل کے ساتھ زیارت کے آداب نہیں جانتا ہے، زیارت کے طریقہ کار کو نہیں جانتا ہے، زیارت کے اثرات کو اپنے اندر احساس نہیں کر رہا، کیونکہ ان اثرات کو طلب ہی نہیں کر رہا۔ عربی میں کہتے ہیں من جدہ وجد، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ اگر میں زیارت پڑھ رہا ہوں، زیارت کے اثرات کو طلب نہیں کر رہا تو میں کیسے پا سکتا ہوں؟ مجھے انہیں ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ پھر وہ زیارت کے اثرات مجھے نصیب ہونا شروع ہوں۔ اب یہ مجموعی حکمت تھی، خاص کر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سید الشہداء کی زیارات سب سے زیادہ دی۔ درود بھیجیے گا سید الشہداء کے نام گرامی۔ چونکہ سید الشہداء کی ذات میں ایک عظیم الشان قربانی چھپی ہوئی تھی، اور جو رسول گرامی کا فرمان ہے کہ سید الشہداء کے نام پر مومنوں کے دلوں میں وہ حرارت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اِنَّا لِقَتْلِ الحسین بھی لکھا ہے بعض روایات کے اندر، وَإِنَّا لِلْحُسَین بھی لکھا ہے کہ فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الحسین حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن يَبْرِدَ أَبَدًا۔ سید الشہداء کی شہادت سے، اور بعض روایت نے لکھا صرف سید الشہداء سے، سید الشہداء کے نام سے لوگوں کے دلوں میں وہ حرارت اٹھے گی جو کبھی کم نہیں ہوگی۔ یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ لہذا سید الشہداء کے لیے فرمایا اِنَّ الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، ہدایت کا چراغ ہیں، نجات کی کشتی ہیں۔ سید الشہداء کا ایک ایسا پراسرار کردار ہے یہاں پر، گرچہ پراسرار لفظ ان تمام حقیقتوں کو نہیں دکھا سکتا جو سید الشہداء کے اندر ہے۔ سید الشہداء کا ایک ایسا کردار ہے کہ جو ہم جیسوں کے لیے ناقابل فہم ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ سید الشہداء کا اس پوری کائنات کے اندر کیا کردار ہے، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کوئی ایسا کردار ہے کہ 13 معصومین اس کو تقویت دے رہے ہیں، 13 معصومین اس کردار کو اور عظمت دے رہے ہیں، اور تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء سید الشہداء کی شہادت کے اوپر اصرار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت پراسرار کردار ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں کہ میں عرض کروں گزشتہ کتابوں نے کس طریقے سے سید الشہداء کے کردار کو بیان کیا ہے، خاص کر عیسائیت کے اندر نہیں سمجھ پائی عیسائیت ایک اور مشکل کہ سید الشہداء کے کردار کو کس طریقے سے بائبل نے بیان کیا ہے۔ جو مجھے لگتا ہے کہ جو سید الشہداء کا کردار اس انجیل کے اندر بیان ہوا ہے، اس کے آخری ابواب کے اندر، مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے ہاں اتنی وضاحت کے ساتھ خلقت کائنات میں سید الشہداء کے کردار کو بیان کیا جس طرح سے اس نے بیان کر دیا، گرچہ انتہائی پراسرار اور مرموز طریقے سے۔ تو سید الشہداء کا ایک عجیب کردار ہے، اور اس کردار کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے زیارات کے ذریعے سے بیان کر دیا۔ لہذا کوئی بھی بڑا دن آئے، ایک عمل مستحب آپ بلا جھجک انجام دے دیں، وہ یقیناً مستحب ہوگا، وہ زیارت امام حسین ہوگا، چاہے کوئی بھی دن آئے۔ نہ صرف سید الشہداء کے ایام کی مثال کے طور پر چہلم کا دن ہے، عاشور کا دن ہے، 3 شعبان کا دن ہے، ان کو تو چھوڑ ہی دیجئے کہ جو سید الشہداء کے خاص ایام ہیں، ان ایام سے ہٹ کر آپ پہنچیں گے 15 شعبان کو، آپ دیکھیں گے زیارت امام حسین، سید الشہداء کی زیارت منقول۔ بعض اوقات ایسا بھی ہے کسی دن تک آپ پہنچیں گے، شب ایک زیارت، دن میں ایک اور زیارت، 24 گھنٹے کے اندر 2 دفعہ چاہتے ہیں زیارت ہو جائے۔ کیوں اتنا اصرار ہے؟ کیا چاہ رہے ہیں سید الشہداء اپنے پیغام کو پھیلا کر؟ یہ سب کا سب زیارت عاشورہ کے اندر۔ اب اس زیارت عاشورہ کے مادی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں کہ مثلا کم سے کم عقل انسان جن کے نزدیک مادی فوائد زیادہ اہم ہیں سید الشہداء کے قرب کے مقابلے میں، تو وہ مادی خواہشات کی خاطر سید الشہداء کی طرف آئے۔ جب سید الشہداء دشمن کو بھی دعوت دیتے ہیں تو بعض اوقات اس کو مادی مفادات کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ عمر ابن سعد سے کہا کہ تو کیوں میری مخالفت کر رہا ہے؟ کہنے کا میرے باغ تباہ ہو جائیں گے۔ سید الشہداء نے فرمایا تو حجاز آ جا، مدینے آ، میں دیکھ تجھے ایسے باغ دوں گا جو تیرے کوفہ میں نصیب نہیں ہوئے ہوں۔ کہنے لگا میرا گھر تباہ ہو جائے گا، فرمایا میں گھر دوں گا۔ کیوں سید الشہداء عمر ابن سعد کو گھر اور باغ دے رہے تھے؟ چاہتے تھے اگر دنیا کے بہانے ہی اس نے آنا ہے تو کم سے کم جہنم سے بچنے کے لیے تو آئے کم از کم۔ زیارت عاشورہ ایسے ہی ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مریض ہوں، مجھے شفا چاہیے، فرمایا 40 دن زیارت عاشورہ پڑھو، شفا ملے گی۔
آج ذات عاشورہ شفا دینے کے لیے آئی ہے؟ نہیں، شفا دینے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ سید الشہداء کی فکر کو نافذ کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن شفا کے بہانے چاہتی ہے کہ لوگ نزدیک آ جائیں، اس مقام تک پہنچ جائیں جو سید الشہداء پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے بالکل وہی طریقہ کار جو خدا متعال نے جنت کے لیے رکھا ہے، کہ جب وہ قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو سیب، انگور، انار سب کا تذکرہ کرتا ہے۔ کوئی پوچھا ہے خدایا تو یہ ساری دنیا بنائے گا اور ساری آخرت بنائے گا اس لیے کہ چند لوگ سیب کھا پائیں؟ فرمایا مقصد یہ نہیں ہے، لیکن دنیا پرستوں کو دکھانے کے لیے کم از کم سیب اور انار اور انگور اور حور و قصور کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سید الشہداء کی زیارت بھی ایسے، تو سید الشہداء کی زیارت کا ہدف کیا ہے؟ سید الشہداء کی زیارت کہاں پہنچانا چاہ رہی ہے؟ اب عطف کر لیجئے اس کے اوپر جو بالکل شروع میں عرض ہوا، شیعت کے اگر دو بڑے پیرامیٹرز ہیں، شہادت اور انتظار، دونوں کی عظمت زیارت عاشورہ کے اندر نظر آتی ہے، دونوں کی عظمت زیارت عاشورہ کے اندر۔ اب آپ زیارت عاشورہ جب بھی پڑھیں اور ایک دفعہ کم از کم مطالعہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ زیارت عاشورہ کے اندر 3 جگہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ زیارت عاشورہ 3 دفعہ اس بات کا تذکرہ کر رہی ہے کہ یہ دنیا ایسے ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا اس وقت اپنے عروج پر پہنچے گی جب اہل بیت کے وارث تشریف لائیں گے۔ اور یہ زیارت عاشورہ پڑھنے والا خدا متعال کے حضور التجا کر رہا ہے کہ خدایا مجھے حب حسین کے صدقے میں اس امام کی نصرت نصیب کر دے، مجھے کرامت دے دے، مجھے شرف دے دے کہ میں اس امام کی نصرت کر لوں۔ اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ ایک زیارت عاشورہ کی عظمت کہ جس کے اندر ایک طرف سے سید الشہداء کی شہادت اور دوسری طرف سے وقت کے امام کا انتظار، ان دونوں کو ملا دیا گیا اور پڑھنے والے کے سامنے رکھ دیا گیا۔ دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، زیارت عاشورہ مسلسل پڑھنے والے کو شہادت کی دعوت دیتی رہتی ہے، مسلسل پڑھنے والے کو کہتی ہے تم بھی پہنچ سکتے ہو، تم بھی سید الشہداء کے مقام میں کھڑے ہو سکتے ہو، ان کے اصحاب کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یعنی دعوت اس بات پر ہے کہ سید الشہداء نے گویا ایک قافلہ شروع کیا ہے۔ سید الشہداء کا مطلب قافلہ سالار ہیں، شہداء کے سردار ہیں، شہداء کے سردار ہونے کے ناطے ہر دور میں شہیدوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم انسانوں میں کوئی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہمارے قافلے کے اندر شامل ہو جائے۔ گویا اگر یوں سمجھیں کہ جو کام سید الشہداء نے مدینے سے کربلا تک قافلے کے ذریعے سے کیا کہ مسلسل لوگوں کو دعوت دیتے تھے، کوئی ہے جو ہمارے قافلے میں شامل ہو جائے، شہادت کے بعد یہ کام زیارت عاشورہ انجام دے رہی ہے۔ ہر دور میں زیارت عاشورہ پڑھوائی جا رہی ہے اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو سید الشہداء کے قافلے میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی ڈھنگ سے زیارت عاشورہ پڑھے، طریقے اور سلیقے سے زیارت عاشورہ پڑھے، میرے خیال میں ایک خواہش جو اس کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ کہ خدایا کاش کیا ایسا ہو سکتا ہے میں بھی شہید ہو جاؤں۔ یہ طلب خود بخود ابھرنی چاہیے۔ اچھا یہ طلب کہاں سے ابھرے گی؟ جو زیارت عاشورہ کو پڑھے، عاشور کے واقعے کو دیکھے، وہ حضرت قاسم کے اس جملے کے اوپر غور کرے کہ چچا جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ یہ کیا طلب ہے؟ ایک بظاہر کمسن کی جو اپنی جوانی کے مرحلے میں داخل نہیں ہوا ہے اور وہ تڑپ کر اپنے چچا سے کہہ رہا ہے چچا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اور چچا اس وقت بیان کر رہے تھے کہ سب شہید ہو جائیں گے اور سب مارے جائیں گے، اور وہ تڑپ کے کہتے ہیں میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ یہ زیارت عاشورہ کی معراج ہے کہ زیارت عاشورہ چاہ رہی ہے کہ بچہ بھی ہو تو طلب کرے کہ میں کب شہید ہوں گا، وہ شہادت چاہ رہی ہے۔ اس نے اتفاق سے ہم جو زیارت عاشورہ کے بارے میں آج کی مجلس رکھ پائے، آج کا دن ہے علامہ شہید عارف حسین حسینی کی شہادت کا دن، جو ایک واقعا مقدس خون، پاکیزہ خون اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسل طیبہ و طاہرہ سے آنے والا۔ ہر دور میں کچھ لوگ آتے رہیں گے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزگی کی کوئی جھلک دکھائیں گے، ہر قوم اور قبیلے کے اندر۔ جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ہر قوم و قبیلے کے اندر ممکن ہے آپ اس کو مبالغے کے اوپر حمل کریں، آپ کہیں ٹھیک ہے لوگ مبالغے کے اندر کہتے ہیں، میرے خیال میں مبالغہ نہیں ہے۔ قدیم ایام سے کتابوں کے اندر جو پچھلی شرائع کے اندر آئی ہیں، ہماری شریعت تک، شریعت نبی اکرم کے تک، سب میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ہر دور میں لوگ آئیں گے جو سید الشہداء کے راستے پر چلیں گے، ہر قوم اور قبیلے کے اندر آئیں گے۔ بالکل یہی لفظ انجیل کے اندر استعمال ہوا ہے۔
اور یہی عبارت سید الشہداء کے سلسلے میں ختم مرتبہ اور سائر معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے بیان ہوتی رہی۔ کبھی فرما رہے ہیں حرارت ختم نہیں ہوگی، کبھی فرما رہے ہیں ہر جگہ حسین کے چاہنے والے ہوں گے، کہیں پر بی بی سلام اللہ علیہا اس 11 محرم کے دن چوتھے امام کو وعدہ دے رہی ہیں کہ بیٹا تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ مسلسل وعدہ ہے۔ اور مجھے یوں احساس ہو رہا ہے جیسے شاید زیارت عاشوراء ان تمام چیزوں کا ایک وسیلہ ہے کہ زیارت عاشوراء اس روح کو پھیلائے جو سید الشہداء کے ذریعے سے ہم تک پہنچنی ہے۔ تو اب آپ زیارت عاشوراء کو پڑھیں تو ایک زندگی لینے کے لیے پڑھیں، چاہے آپ کمرے کے اندر ہو کر پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ آسمان کے نیچے ہوں، چاہے آپ اکیلے میں پڑھ رہے ہیں، اور چاہے آپ اجتماع کے اندر پڑھیں، اپنے آپ کو سید الشہداء کے ساتھ متصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا ذہن ساتھ نہیں دیتا، مثلا میرا اور آپ کا ذہن بعض اوقات متفرق ہوتا ہے، دنیا کے مسائل ذہن کے اندر ہوتے ہیں، کوشش کریں سید الشہداء کی زیارت گاہ کی کوئی تصویر سامنے رکھ لیں، کم از کم ذہن کو متمرکز کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو ایک جگہ پر لے جانے کے لیے کہ مجھے سید الشہداء سے رجوع کرنا ہے، مجھے سید الشہداء تک پہنچنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سید الشہداء سے طلب بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ یہ کریم در ہے، میں نہ بھی مانگوں تو دے دیں گے۔ شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام سے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانتے ہیں طاقت بھی ہے اور سخی بھی ہے، تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف جا کر یہ کہنا ہے اے سید الشہداء آپ کو میرا سلام۔ یہ جملات بہت خوبصورت ہیں جو زیارت عاشوراء کے اندر ہیں، ان کے والد گرامی کا تذکرہ ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ ہے، ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کا تذکرہ ہے۔ تو مجھے صرف اتنا کرنا ہے کہ پرخلوص ہو کر سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ مولا آپ کا ایک چاہنے والا 1400 سال کے بعد آپ کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ اجتماع میں ہو، اس کا اپنا علیحدہ اثر ہے۔ یقین فرمائیے جب آپ یہ اجتماع ہو رہا تھا اور زیارت عاشوراء کی بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ 40 آدمی کاش آ جائیں کسی طریقے سے، کہ زیارت عاشوراء 40 کے عدد میں ایک خاص رنگ دے رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین آپ اس وقت 40 سے زیادہ موجود ہیں۔ اگر ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ سید الشہداء کی زیارت پڑھ سکیں تو شاید اپنے نام اعمال کے اندر ایک بہت اہم اضافہ کر سکیں گے، لیکن ہمیں دل کی گہرائیوں میں جانا پڑے گا، سید الشہداء کے روضہ اقدس کو سوچنا پڑے گا۔ مجھے پچھلے مہینے سعادت ملی سید الشہداء کے روضہ اقدس تک پہنچنے کی، اور زندگی کے یادگار ترین لمحات میں شامل ہو گیا۔ یعنی سید الشہداء کا جو روضہ مقدس ہے اس کا صدر دروازہ جو بنیادی دروازہ ہے وہ تھوڑا اونچا ہے، اس کے بعد کچھ سیڑھیاں آتی ہیں، پھر آپ صحن کے اندر پہنچتے ہیں، پھر ایک دو سیڑھیاں اور طے کرتے ہیں، پھر سید الشہداء کے روضے کی طرف یوں ڈھلان چل رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ روضے سے گزرنے لگتے ہیں لگتا ہے جیسے قتل گاہ کے اس گودال کے اندر پہنچ رہے ہیں جہاں سید الشہداء زمین پہ تشریف فرما، اور ذرا سا پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو تلے زینبیہ کا وہ مزار نظر آئے گا، تو آپ کے ذہن میں آئے گا جیسے گویا زینب کبریٰ ابھی بھی کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو اس گودال کے اندر دیکھ رہی ہیں۔ زیارت گاہ عجیب زیارت گاہ ہے، ان تمام معنوی اثرات کے ساتھ ہے جو سید الشہداء کی زیارت گاہ کے اندر ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ کے اور میرے لیے سید الشہداء کے تصور کو اپنے ذہن میں لانا مشکل ہو رہا ہے، کوئی زیارت گاہ کی تصویر اپنے سامنے رکھ لیجئے، کوئی سید الشہداء کی نشانی اپنے سامنے رکھ لیجئے، کوئی کربلا کی مٹی کا ٹکڑا ہی اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور زیارت کو شروع کرنے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے اپنے مولا سے کچھ طلب کیجئے۔ مولا سے کہیے مولا 1400 سال سے آپ کے عاشق آپ کو پکار رہے ہیں، میں بھی ایک خادم ہوں، میں بھی آپ کی درگاہ پہ آیا ہوں، آپ کریم ہیں، آپ نے کرامت کے وعدے کیے ہیں کہ آپ کسی مانگنے والے کو پلٹائیں گے نہیں، میں دنیا مانگنے نہیں آیا، میں آپ کا عشق مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا مانگنے نہیں آیا، میں آپ کی راہ میں قربانی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ دنیا داروں کو دنیا دیتے ہیں، آپ اہل عشق کو عشق دیتے ہیں، آپ بہت سارے اعتراف کر سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہم ہر روز یہ ساری تفاصیل کر پائیں گے، لیکن کم سے کم اپنے دل کے اندر یہ سب کچھ رکھتے ہوں کہ کس بہانے سے جائیں، کیا کہہ کر جائیں سید الشہداء کے سامنے۔
شاید بیان کرنا نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے، لیکن صرف اپنے تجربے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میں زیارت گاہ کی طرف چلنے لگا، زیارت کا ارادہ کیا، تو سید الشہداء کی زیارت میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی تھیں، اور میں ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سید الشہداء مجھے قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور میری رکاوٹ بن رہی ہے کہ سید الشہداء نہیں چاہتے اس نااہل کو حرم کے اندر داخل ہونے دیں۔ میرے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کسی کا توسل کروں اور سید الشہداء کے سامنے اپنی درخواست پیش کروں۔ جو میرے ذہن میں آیا، میں نے سید الشہداء کے بھائی کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا یا ابا الفضل العباس، آپ حرم حسین کے محافظ ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی حرم حسینی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اے میرے مولا، میرے ہاتھ کو تھام دیجئے۔ مولا ابو الفضل العباس سے التجا ہوئی، ان سے درخواست ہوئی کہ مولا آپ اپنے بھائی کے محافظ ہیں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ کے بھائی سے کلام کروں، لیکن مولا آپ تو وہ ہیں جو دوسروں کا ساتھ دے رہے ہوتے، آپ باب الحوائج ہیں، میری حاجت کو پورا فرمائیے، مجھے آپ کے بھائی کے حرم تک پہنچنا ہے۔ صرف تجربے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سوچا تھا کہ جب میں کربلا پہنچوں گا پہلے سید الشہداء کے حرم میں نہیں جاؤں گا، پہلے مولا ابو الفضل العباس کے حرم میں جاؤں گا۔ خدا نے متعال کا کتنا شکر بجانا ہوں کہ سید الشہداء نے مجھے مولا ابو الفضل العباس کے دروازے کے سامنے رکنا نصیب کیا، اور یوں طے ہوا، یوں لگا جیسے مولا ابو الفضل العباس کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم ہمارے در پہ آنا چاہتے ہو تو در کے اوپر رکنا دے دیں گے۔ بہت کرامت کے دروازے ہیں یہ، بہت اہل کرامت ہے۔ طلب چاہیے ہمیں۔ ایک عارف نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے، بہت نفیس روایات سے حاصل ہونے والا ایک جملہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی میں اور آپ پیاسے ہوتے ہیں، کوئی ہماری پیاس کو نہیں سمجھ پاتا، اور کوئی پانی کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے کہنا ہوتا ہے کہ مجھے بھی پانی دے دو۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے مانگنے کا کہ آپ مثال کے طور پر مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا مجھے پانی دے دو۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے کو پتا چل گیا کہ میں پیاسا ہوں تو پانی تو دے ہی دے گا، تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے مجھے پانی دو، آپ اس سے کہتے ہیں میں بھی پیاسا ہوں۔ ایک دفعہ سامنے والے کے پاس اتنا علم ہے، اتنا شعور ہے کہ آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پانی دے دو یا میں پیاسا ہوں۔ اگر آپ سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کے پیاسے لب چیخ کر کہہ دیں گے میں پیاسا ہوں، اور وہ سمجھ جائے گا اور پانی دے دے گا۔ سید الشہداء کون ہے؟ ایک واقعہ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اور کا لشکر سید الشہداء کے سامنے پہنچا، سید الشہداء نے حکم فرمایا سب کو پانی دینا شروع کرو، سب کو پانی پلانا شروع کیا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک پانی پلانے والے نے، البتہ اس موقع پر سید الشہداء کے پاس آ کر کہا گیا کہ اے مولا یہ لشکر 1000 کا ہے، اگر ہم نے ان 1000 کے لشکر کو پانی پلایا تو ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا، پھر ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ سید الشہداء نے فرمایا ہماری مشکل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان پیاسوں کو پانی پلانا فریضہ ہے، ان کو پہلے پانی پلایا جائے۔ گویا کوئی پانی پلانے والا جب پانی پلاتا ہے، ایک جانور کے سامنے ظرف رکھتا ہے، جانور پانی کے پینے کے لیے منہ ڈالتا ہے، جیسے ہی نکالتا ہے وہ پانی کے ظرف کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے۔ سید الشہداء دیکھ لیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو شاید جانور نے سانس لینے کے لیے پانی سے منہ ہٹایا ہو، تم ظرف کو اتنا رکھو کہ یہ 3 دفعہ اپنا سر دوبارہ ڈالے اور نکالے۔ یہ سید الشہداء ہے، جانور کی پیاس کو بھی احساس کر رہے ہیں۔ پھر ایک موقع پہ ایک آدمی ایک عجیب روایت لکھتا ہے، کہتا ہے میں حور کے لشکر میں سے تھا لیکن لشکر میں پیچھے رہ گیا تھا، کہتا ہے میں لشکر کے ساتھ نہیں پہنچ سکا اور میری حالت بہت خراب تھی پیاس سے، میں لڑکتا ہوا لشکر کے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک موقع پر میں دیکھتا ہوں کہ دور سے مجھے لشکر نظر آتا ہے جس کو کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں، کہتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ پانی مل گیا ہے، بس مجھے جان بچانے کے لیے اتنا کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو گھسیٹ کر لشکر تک پہنچا دوں، پھر مجھے پانی نصیب ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زمین کے اوپر رینگتے ہوئے بڑھاتا ہوں کہ کسی طرح لشکر تک پہنچ جاؤں، کہتا ہے میں اپنے آپ کو اس طرح سے رینگتا ہوا لاتا ہوں لیکن کوئی مجھے نہیں دیکھتا چونکہ سب لوگ مشغول تھے پانی پلانے میں۔ کہتا ہے سید الشہداء ایک جگہ تشریف فرما تھے، وہ دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک پیاسا اور آ رہا ہے۔ سید الشہداء کسی اور سے کچھ نہیں کہتے، ایک پانی کا ظرف اٹھاتے ہیں، اس آدمی کے پاس بے نفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ میں تمہیں پانی دے دوں۔
کہتا ہے میرے جسم کے اندر طاقت نہیں رہی تھی، میں جب ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں تو میرے ہاتھ لرزتے ہیں اور میں پانی کو جمع کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب سید الشہداء یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے شخص تو بس اپنا منہ کھول لے، میں تیرے منہ میں پانی ڈال دوں گا تاکہ تیرے حلقوم تک پانی پہنچ جائے۔ اے کاش کوئی سکینہ کی پیاس کو بجھا دیتا۔ کیا کوئی ایسا انسان تھا جو علی اصغر کی خشک زبان کے اوپر رحم کر لیتا؟ یہ سید الشہداء کا در ہے۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پیاسا ہوں، یہاں صرف اپنی پیاس کو بتانا ہے، بڑھانا ہے، باقی وہ سب خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس عارف نے بہت اچھا جملہ کہا، کہنے لگا ائمہ سے مت کہو میں پیاسا ہوں، اپنی پیاس کو بڑھاؤ، باقی کام وہ خود کریں گے، باقی وہ خود کریں گے۔ وجود اقدس امام زمانہ سے مت کہو وہ تشریف لائے، ان سے بتاؤ کہ میں ان کا پیاسا ہوں۔ ان کو بس اتنا سمجھا دو کہ مولا ہم آپ کے پیاسے ہیں۔ اگر وہ یہ پیاس دیکھ لیں گے تو پھر یقیناً تشریف خود لائیں گے۔ ہمیں پیاس بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کاش ان زیارت عاشورہ کے صدقے میں ہماری پیاس اتنی بڑھ جائے کہ اس کے بعد سید الشہداء کا لطف بھی شامل ہو اور وجود اقدس امام زمانہ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی شامل ہو جائے۔ اگر مصائب میں سے چند جملات کا انتخاب کر کے پڑھنا چاہیں تو کون سا لمحہ پڑھیں؟ سید الشہداء کی کربلا مصائب کی دنیا ہے، بلکہ مصائب کی معراج ہے۔ تو سید الشہداء کا ہر واقعہ ایک مصیبت ہے، ہر واقعہ ایسا لمحہ ہے۔ یعنی آیا کوئی سید الشہداء کی اس مصیبت کو احساس کرتا ہے جب سید الشہداء جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے اور ایک جملہ کہا کہ اکبر تیرے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ مصیبت ہے واقعہ۔ سید الشہداء کے مصائب میں ایک عظمت ہے۔ آیا سید الشہداء کے مصائب میں اس لمحے کو کوئی احساس کر سکتا ہے جب سید الشہداء نے علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا مجھے پانی مت دو، میرے شیرخوار کو پانی دے دو؟ یہ تمام مصائب اہل بیت اطہار ہیں، لیکن کس مصیبت پر وقت کے امام نے ماتم کیا ہے؟ کون سی مصیبتیں ہیں جس کے اوپر وقت کے امام نے ماتم کیا ہے؟ زیارت ناہیہ کے اندر امام وقت ان تمام مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ زیارت ناہیہ وقت کے امام کثرت سے پڑھ رہے ہیں، کثرت سے پڑھا کرتے ہیں۔ ایک مصیبت پر پہنچ کر لگتا ہے زیارت ناہیہ کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، لہجے کے اندر مصیبت کا اظہار شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ لہجہ کب ہے؟ وہ لمحہ کون سا ہے؟ فرماتے سلام ہو ان بیویوں کو جن کی کجاب ہماریوں کے اوپر بٹھایا گیا۔ جب وقت کے امام ان مقدس بیویوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، لہجے کی مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں سلام ہو ان بیویوں پر جو خیموں سے نکل کر سید الشہداء کی طرف ماتم کو لا پڑ رہی تھی۔ یہ مصیبت کے لمحات ہیں جو وقت امام یاد کرتے ہیں، اور انہی مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے ایک جملہ فرماتے ہیں میرے جد امجد میں صبح شام آپ کی یاد میں خون کی آنسو ہوتا ہوں۔ کون سی مصیبتیں ہیں؟ وقت کے امام خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ میں یہیں سے اپنے امام کی خدمت میں کچھ التجا کروں گا، کہوں گا مولا ہمیں آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا، ہمیں نہیں معلوم ہمیں دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اے میرے سرور و سید، اے میرے مالک و سردار، آپ کے جد امجد کی یاد کے لیے کچھ مخلصین یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آپ کے جد امجد کو یاد کریں گے، ان کے نام پر زیارت پڑھیں گے۔ ہماری صرف ایک التجا ہے، اے میرے مولا پردے غیبت سے ایک نظر لطف یہاں پر بھی فرما دیجئے۔ اے مولا
آپ کو علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، آپ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، اے مولا آپ کو اس لمحے کا واسطہ جب زینب کبریٰ تلے زینبیہ پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔